الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز عشاء کے ساتھ ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حرف حرف پر ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے. آج الحمدللہ 13واں جز اور ساتھ ساتھ 14 یہ بھی 3 حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں. ان میں ایک سورۃ الرعد مکمل ہوئی اور سورہ ابراہیم مکمل ہوئی، اور سورۃ النحل اور سورۃ الحجر یہ بھی پڑھا گیا ہے. اس وقت جو ہے میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہوں. ایک بہت ہی مخلص اور باوقار پیغمبر، اللہ کے بہترین چہیتے، اور اللہ نے جس کو اپنا خلیل کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ مخلصانہ عاجزانہ دعا کی آیت ہے، جس پر تمام علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا میں اس امت کے لیے تمام بھلائیاں، خیر، امن، سکون سب جمع ہے. اگر اس دعا کی روشنی میں اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نام بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور اس آیت کریمہ میں اس پہلو کو اور وہ دعائیں اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو خاص کر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل دونوں کو جب مکہ کے اس وادی اور پہاڑ لق و دق صحرا میں چھوڑے تھے، اس وقت کی یہ دعا مذکور ہے، جس میں اس قدر اثر ہے آج بھی. اس کے پڑھنے اور اس کے پر جب غور کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا ابھی کری ہے، اور اس میں اس قدر نورانیت ہے، اخلاص ہے. دعا ایک بہترین چیز ہے جس کو حدیث پاک کی روشنی میں کہا گیا ہے دعا مومن کا ہتھیار. دعا کی کوئی سرحد نہیں ہے، دعا کی کوئی رنگ اور نسل سے تعلق نہیں ہے. دعا میں امیری اور غریبی کے کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے. دعا کہیں سے بھی کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بہت آسان بنایا ہے. ایک چیز توبہ، کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی توبہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر آدمی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں پاک صاف ہونا، مسجد میں آنا اور بہترین محفل بنا لینا یا کسی بزرگ کو بلا لینا تبھی دعا ذکر کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت کر سکتا آدمی. اسی طرح سے دعا کو اللہ نے بہت آسان بنایا، کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی آدمی دعا کر سکتا ہے. دعا کے لیے کوئی خاص پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں.
اس کے لیے انتظار یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ وقت اور وہ محفل، وہ پروگرام، یہ مٹھائی، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ شیرنی، یہ شربت، یہ ساری چیزیں رکھ کر کے کسی حضرتوں کو بلا لیں گے اور پھر ان سے دعا کرائیں گے۔ نہ، اس کا ضروری نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے پھلوں کو منگایا ہوگا، کھانا کو منگایا ہوگا اور پھر کوئی میٹھی چیز رکھے ہوں گے، پھر صحابہ کو بیٹھائے ہوں گے اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے پھر مغفرت یا تجارت یا کاروبار کامیابی کی دعا۔ نہ، کہیں سے کوئی اس طرح کی حیت اور کیفیت ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہندوستانی مولوی حضرات نے بنا لیا ہے اور مولوی حضرات نے اس کی ایک شکل ایک وقت میں دے دی۔ اس وقت بڑے سیدھے سادھے لوگ تھے، ان میں ہیرا پھیری نہیں تھا، عوام میں بہت سیدھے سادھے تھے۔ اگر کوئی آ کے کہہ دیتا تھا کہ مرغی ذبح مولوی سے کرانا یا پھر مولوی کی دم سے کرانا، کہتا ٹھیک ہے بالکل۔ اب ایک مولوی صاحب کہتے تھے لاؤ چھری، کتنے کا دم کراؤ گے؟ 3 مہینے کے یا سال بھر کے؟ سال کی تو یہ ریٹ ہے، 3 مہینے کے یہ ریٹ ہے، لوگ کرا لیتے تھے۔ تو الغرض یہ جو شکلیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ جا رہی معاشرے میں، کھانا ہونا، میٹھا ہونا، بندی ہونا، جلیبیاں ہونے، شربتیں ہونے، ہمارے مرحوم کیا کیا کھاتے تھے ان کا سارا پکوان ہونا، بیڑی بھی پیتے تھے وہ بھی رکھ دینا، ارے یہ سب حیت، یہ کیفیت، اللہ اس کی محتاج نہیں۔ اللہ دعا بہت عام چیز ہے، دعا بہت عام چیز ہے، دعا کی کوئی سرحد نہیں۔ دنیا کے کسی کنارے سے کوئی آدمی بیٹھ کر کے کسی دوسرے کنارے والے کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر دیجیے، کہاں ہے آدمی؟ وہ کہہ رہا ہے دعا کے لیے اللہ نے کوئی سرحد بھی نہیں رکھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے بہت قریب ہوں، تم پکارو تو مجھے۔ کوئی سرحد لگایا، کوئی کیفیت بتایا اللہ تعالیٰ؟ یہ لانا وہ لانا، یہ سب فضول ہے، دین و شریعت سے بالکل خالی خالی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی بات فرمایا، نبی نے ایک ہی فرمایا، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگو، بس اخلاص کے ساتھ۔ جتنا تیرا یقین اللہ پر ہوگا اتنا ہی تیری دعا میں اثر ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سسٹم دیا ہے اس کا۔ مظلوم کی دعا ہم کہیں کسی کو روکنے کے لیے نہیں کہا، فوراً بغیر کسی حیت و کیفیت کی ایک آدمی اگر دل سے یقین کے ساتھ اللہ کو اس طرح سمجھتا ہو کہ وہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ وہ دینے کے لیے دیر بھی نہیں کر سکتا، فوراً دے دے گا، اور اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ خلیفہ منصور کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، خلیفہ منصور ظالم بادشاہوں میں اس کا نام۔ اس نے ایک شاندار محل بنایا تھا، خوبصورت، بڑا قیمتی دنیا میں۔ جب وہ دیکھنے کے لیے گیا اور اس کی تمام پہلوؤں پر غور کیا، اوپر نیچے آزو بازو، تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کی جھوپڑی اس کے محل سے بالکل قریب قریب ہے۔ تو اس نے دیکھا، کہا کہ میرے شاندار محل کے بازو میں یہ بڑھیا، یہ کس کی جھوپڑی ہے؟ پوچھا لو، کہا کہ ایک مانگنے والی بڑھیا یہاں رہتی، برسوں سے رہتی، اس کی یہ جھوپڑی ہے۔ کہا کہ میرے شان میرے محل کے خلاف ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دو۔ حکم ہوا، لوگوں نے فوراً اس کے سامان جو کچھ تھوڑے موڑے تھے گٹری میں باندھ کر کے درخت کے شاخ میں جا کر کے دور لٹکا دیے اور سب صاف کر دیے۔ بڑھیا شام کو مانگ کر کے اپنے ٹھکانے پر جب آئی تو ٹھکانہ غائب، جھوپڑی نہیں ہے۔ جاننے والوں سے معلوم کی
کہاں ہے میری یہ جھوپڑی، میرا ٹھکانہ، میرا آشیانہ کیا ہو گیا، میرے ساز و سامان کیا ہو گئے؟ لوگوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بڑھیا وہ دیکھو اس درخت میں لٹک رہا ہے تیرا وہ سامان، وہ گیٹریاں۔ بادشاہ آئے تھے، آج دیکھے، انہوں نے کہا کہ میرے محل کے شان کے خلاف ہے کسی غریب مانگنے والے بوڑھی کی یا کسی کے بھی یہ جھوپڑی ہو، اس لیے ہم لوگ نے ہٹا دیا، یہاں سے دور کر دیا، جاؤ ادھر چلے جاؤ۔ عرش کی طرف، آسمان کی طرف بڑھیا دیکھیے، اور ایک جملہ کتنا پیارا بولی ہے، اللہ دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے مجھے۔ پورے رمضان میں اگر اللہ پر یقین نہ ہو تو اس بڑھیا کی اس بات پر یقین کر لیجیے۔ کیا کہتی بڑھیا؟ اے اللہ میں یہاں نہیں تھی، کیا تو بھی نہیں تھا؟ میں مجبور، تو مجبور نہیں تھا۔ وہ ظالم میرے آشیانے کو ادھر سے ادھر کر دیا تو دیکھا نہیں میرا اللہ، میں تجھ پر تو یقین کیا، تو ہی تو میرا مالک ہے۔ ہم نے تجھے کبھی دنیا نہیں تجھ سے مانگا، بس تیری محبت میں نے مانگی۔ میں نہیں تھا، کیا تو نہیں تھا؟ مورخین علماء کرام لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اس بڑھیا کی اس صدا پر اللہ نے زلزلہ فوراً زمین میں اتار دیا اور اس کا شاندار محل زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ میرے محلے میں یہ غریب لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے، ہم اس سے بات کریں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، ہمارے ناک چھوٹے ہو جائیں گے، لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا خبر کسی غریب کی دعا سے تجھے اور میرے روزیوں کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ اس لیے دعا کے لیے شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ 3 شرطیں ہیں، بعض فرمائے 4۔ پہلی تو یہ سمجھو کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ دینے پر قدرت ہے، اس کو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا، بس یہ یقین دل میں رکھ، وہی دے گا، اس کے سوا اور کوئی نہیں دے گا جو بھی میں مانگ رہا ہوں۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جائز چیز مانگنا۔ کیا چیز؟ غیر غلط چیزوں کے لیے دعا اور اس کے لیے ہیرا پھیری نہیں کرنا۔ حضرت ایک تعویذ دے دیے، ایک سے میں عشق کر رہا ہوں، شادی میری ہو جائے، کیا ہوا یہ؟ اب حضرت بھی حضرت ہوتے، فوراً لکھ کر کے پڑیا دے دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ جائز چیز کی دعا اللہ سے کرنا، فوراً مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کر لینا، نہ ملے تو صبر کر لینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی 2 حالت، اللہ دیکھتا ہے کہ جو یہ بندہ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اگر مناسب ہے تو اللہ اس کو فوراً عطا فرما دیتا۔ ایک، اگر مناسب نہیں ہے تو جو مناسب ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے، تو کیا کرنا؟ صبر کر لینا۔ اگر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے تو اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی 1-2 نیکی میں اٹک جائے گا تو اللہ رب العالمین اپنے پاس سے اس کی دعاؤں کے ذخیرے نکالیں گے۔ بندہ تم نے مجھ سے مانگا تھا لیکن دنیا میں نے نہیں دیا، اور وہ تیری مصلحت اور تیری تقاضے کے خلاف تھا، میں جانتا ہوں، اس لیے نہیں دیا تھا، وہ میں نے یہاں محفوظ کر دیا۔ آج لو یہ دعا فلاں وقت مانگا تھا نا، جبکہ تم کو ملا نہیں، تب بھی مجھے برا بھلا کہا تھا۔ اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ دیکھتا ہی نہیں، سب اسی کو دیکھ رہا ہے، اسی کو دے رہا ہے، ہرگز نہ بولیے۔ ذخیرہ لو، یہ دعا فلاں ٹائم، فلاں جگہ، فلاں وقت میں مانگا تھا، یہ لو، اور آج اسی کی برکت سے تیری جنت بن رہی ہے۔ بندہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ یہاں کے لیے درجہ اور آخرت کو۔ اس لیے اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے مصلحت کیا ہے، کب دینا، کس کو دینا۔ دوسری بات،
دعا خود کیجئے اور دعا لیا بھی کیجئے، دونوں حکم ہے۔ کیا ہے؟ دونوں حکم ہے۔ دعا خود کیجئے، دعا لیا بھی کیجئے، اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، چھوٹے بڑے ہر ایک سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی شرم نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور کہا یا رسول اللہ دل چاہ رہا آج میں عمرے میں جاؤں اور نکل رہا ہوں میں، دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں عمرہ کر لوں آج اور میں اب یہیں سے نکل جاتا ہوں، آپ دعا فرما دیجیے۔ ہمارے اور آپ طرح ایک عمرہ میں ہزاروں دعوتیں ہیں، پوری دنیا کو ڈنڈورا پیٹ کر کے ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے۔ عمر اللہ کے رسول دل چاہ میں نکل رہا ہوں، دعا فرما دیجیے آپ۔ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کر کہا چلو رخصت کر دیتا ہوں تجھے ذرا مدینے سے باہر۔ آپ ہاتھ پکڑ کر کے رخصت کے لیے نکلے، جب مدینے کے حد سے باہر ہوئے تو آپ نے کہا کہ جاؤ عمر اپنے بھائی محمد کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ دعا لیا کیجئے، دعا دیا کیجئے۔ یہ ایسا خوبصورت مسلمان کا ہتھیار ہے۔ آج مسلمانوں نے دعا کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر ہاتھ اٹھا کبھی تو بس اپنے ہی لیے، نہ ملک کے لیے، نہ مسلمان کے لیے، نہ غریبوں کے لیے، نہ اور دینی خدمات اور کسی چیز کے لیے نہیں اٹھا تو اللہ ہم ہی کو دے دو، ہم ہی کو دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ نہ بھائی یاد آئے، نہ بہن یاد آئی، نہ پڑوسی یاد آئے، نہ کوئی نہیں۔ دعا لیا کیجئے اور دیا کیجئے۔ دعا کے لمبی لمبی فہرست آتی ہے نا، کہاں؟ حضرت امام صاحب کے پاس یہ دعا جمعہ میں کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، جمعہ میں پڑھاتا ہوں یہاں پہ بیپاریہ مسجد میں الحمدللہ، لمبی فہرست چیخ چیخ کر کے اللہ مغفرت، اللہ مغفرت، اللہ۔ کس سے کرا رہے ہو بھائی؟ مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، امام صاحب۔ آپ کا عقیدہ مؤذن اور امام سے کتنا ہے جو دعا آپ کرا رہے ہیں اس سے؟ یہ بھی تو دیکھیے، جس سے آپ دعا کرا رہے ہیں اور دعا آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، اس کی دعا شاید قبول ہوگی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جس سے تم دعا کرا رہے ہو اور چاہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ اس کی عقیدت و محبت قدر تیرے دل میں کتنا ہے۔ آج ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ ایک امام صاحب فجر کے لیے آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، جلدی سے مسجد کے صدر صاحب پہنچے، کان میں بولا حضرت آج خاص دعا کرنی ہے آپ کو۔ کیا ہوا؟ کہا کہ دعا کرنے میرے بیٹے کا آج انٹرویو ہے اور ایک اچھی ملازمت نوکری ان کے لگنے والی ہے، آپ ذرا خاص دعا کر دیجیے۔ بیچارے حکم کے تابع نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کی آج انٹرویو ہے، نوکری ہے، اچھی نوکری ہے، اللہ اچھی نوکری دے دیجئے، لیکن اللہ خیال رکھیے گا ان کی تنخواہ اتنا ہی دیجئے گا جتنا صدر صاحب ہم کو دیتے ہیں۔ پارے گرم ہو گئے۔ تو آج حال ایسا ہے ہمارے، آج حال ایسا ہے۔ یاد رکھیے جس محلے کے امام دکھی ہو، جس محلے کے مؤذن دکھی ہو، جس مسجد کے خادم دکھی ہو، مالداروں کی نیند ٹھیک سے نہیں آئے گی، ان کی دعاؤں کے اثرات نہیں ہوں گے۔ آج حالات یہ ہیں میرے بھائی بزرگوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف دعا کی پرچیاں ہم بھیجتے ہیں، لیکن عقیدت کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کیا کبھی ہم نے اس کی فکریں کی؟ کیا اس کے کبھی ضروریات پر کبھی خاموشی سے کوئی میں نے ہاتھ بڑھایا؟ میں آج تفسیر کے لیے ایک مسجد میں گیا، میں 10 مسجد میں ایک ہفتے میں جاتا ہوں۔ کتنے؟ 10 مسجد میں، پورے سال جاتا ہوں، صرف رمضان ہی میں نہیں، الحمدللہ۔ 10 مسجد کا تو نقشہ میرے ذہنوں میں رہتا ہے۔ آج ایک مؤذن صاحب سے پوچھا خیریت ہے؟ کیا حضرت خیریت رہے گا؟ کیا ابھی تک تو کوئی خیریت ہی شروع نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر! کیا ہوا؟
آج 10 دن گزر گئے، اس پورے محلے میں سے کسی نے مجھے ایک دن افطار کے لیے سموسے کے لیے بھی نہیں پوچھا ہے۔ یہ حال ہے، دعا کس سے کرا رہے ہو؟ کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس کی خاص وجہ ہے، کر کے تو دیکھیے۔ دعا کے لیے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دعا کے لیے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود بخود اللہ تیرے اعمال سے، تیرے نیک نیتوں سے، آپ کے خفیہ عمل سے، پوشیدہ عمل سے اللہ خود بخود کام کو کرتا رہے گا۔ کرتے ہو رہیے، کبھی پوچھا نہیں؟ آپ اپنی دکان میں اگر کبھی گوشت لانے کے لیے جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے، کبھی دل میں یہ آیا کہ چلو چل کر کے ذرا اپنے مسجد کے خادمین میں سے کسی کو دے دیں؟ دیکھو تو دیکھیے، خاموش ان کی مدد کر کے دیکھیے، قسم خدا کی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا وہ تاثیر ہے، دعا میں وہ طاقت ہے کہ ہاتھ اٹھانے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک عالم دین، اب تو پڑوسی ملک ہو گئے، وہاں سے جس وقت آنا جانا بہت آسان تھا، آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ آئے پڑھنے کے لیے، تو مدرسے والوں نے کہا کہ بند ہو گیا داخلہ، پڑھنے کے لیے گنجائش، آ کر پڑھو چلے جاؤ، نہ رہ سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو، دونوں میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا کھانے کا بھی رہنے کے انتظام کہیں کر لیں گے، آپ پڑھنے کی جائیے۔ اجازت ہو گئی پڑھنے کی۔ اب رہنے کے لیے ایک بیچارے قریب کی مسجد کے مؤذن صاحب سے دوستی کی اور صورتحال بتایا، کہا کہ ٹھیک ہے رہو مسجد میں، ہم بھی رہیں گے تم بھی رہو گے، کھانے کا مسئلہ نہیں بھی بنا۔ اب پریشان ہے، کھانے کا مسئلہ کیا ہوگا۔ ایک دن گیٹ کے باہر بیٹھے سوچ رہا ہے کیا ہوگا، چھوڑو اب چلو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بیچاری معمر بزرگ خاتون گزر رہی تھی، بڑے شریف گھرانے کی، عزت دار گھرانے کی، لیکن تھی بیوہ۔ اس طالب علم پر نظر ڈالتی ہی کہا کہ بیٹا تو بہت فکر مند لگ رہا ہے، بے چینی ہے تیرے اندر میں، کیا بات ہے؟ کہا کہ جب اماں آپ اپنی کام کرو، اپنا ہماری فکر سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ بیٹا بتاؤ، اگر میرے لیے کچھ ہو سکتا میں کروں گی۔ بہت پوچھنے پر کہا کہ ایسا ہے، پڑھنے کا انتظام ہو گیا، رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، اب کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ کہا کہ بیٹا فکر مت کرو، مت جاؤ اپنے بستی، یہی پڑھو، میں بیوہ ہوں، ایک گھر میں کام کرتی ہوں، مجھے 2 روٹی ملتی صبح اور شام، روزانہ تجھے میں 1 روٹی اپنی کھلاؤں گی۔ اللہ کتنے؟ 1 روٹی اپنی کھلاؤں، تم فکر مت کرو، 1 روٹی میں ہم لوگ کام چلا لیں گے، لیکن تم چھوڑنا نہیں پڑھائی، عالم بنو، حافظ بنو، جو کچھ اللہ بنائے محنت کرو، چھوڑنا نہیں۔ اب وہ خاتون روزانہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے گیٹ پر آنے سے پہلے وہ روٹی ایک کپڑے میں باندھ کر کے بڑی احترام سے کھڑی رہتی تھی، اور جو ہی میں نکلا فوراً میرے حوالے کر کے چلی جاتی تھی۔ روز دوپہر میں 1 روٹی مل جاتی تھی صبح، اور شام کو 1 روٹی مل جاتی تھی۔ اسی طرح پڑھے، بڑے زبردست عالم بنے۔ اس عورت، اس بزرگ خاتون کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد خواب میں انہوں نے دیکھا تو جنت میں بڑا شاندار محل میں ہے۔ عالم بھی، یہ بھی بڑے عالم ہو گئے، بزرگ ہو گئے۔ پوچھا اماں یہاں کیسے یہ درجہ؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، وہ جو تجھے میں 1 روٹی دیا کرتی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ محل جنت میں عطا فرمایا۔ کھلاؤ غریبوں کو، 2 مؤذنین کی مدد کیجئے، خادمین کو دیکھیے۔ آج ہندوستان کی اکثر و بیشتر مساجد کے ائمہ، علماء، خادمین دکھی ہیں، تم سے ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمارا مزاج بن گیا، وہ جب تک میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا گا ہم دیں گے نہیں، جب تک کہ وہ ہمیں عاجزی سے مانگے گا دیں گے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ، بہترین دعا وہ ہے جو تم چھپ کر کے کسی کی مدد کر دے، تیری دعا ہو گئی۔ جنت نہیں مانگی تھی بڑھیا، بلکہ روٹی کا 1 ٹکڑا کھلا رہی ہے، اور اللہ اس کے جنت روز بنا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے
کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی دعا کیجئے، دوسرے سے بھی دعا کا درخواست کیجئے، لیکن جس سے کر رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہیں یہ تو دکھی تو نہیں ہے، اس کی عظمت، اس کی قدر کیسی ہے۔ اسی لیے آج روز جمعہ میں، شب برات میں، شب قدر میں، پانچوں وقت میں دعا مسلمان سب کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ قرآن سے لوگ نظریں چھپا لیں گے، جب اللہ کے حکم سے لوگ بیزار ہو جائیں گے، جب رسول اللہ کی سنت سے لوگ ہٹ جائیں گے، غیروں کے طریقے لے آئیں گے، اور جب اپنے بڑے بزرگوں کے احترام کرنا چھوڑ دیں گے، ان کے حق میں وقت کا ولی بھی دعا کرے گا، قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگوں، دعا بڑا مخلصانہ عمل ہے، تو دعا کبھی بھی اللہ مصلحت کے تحت میں قبول کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کی روشنی میں سنیے، کتنا خوبصورت اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہاجرہ اور اسماعیل کو جا کے چھوڑو، جبریل آ گئے، سواری کا انتظام کیے، چلو خلیل اللہ، اب چلے، یہ نہیں پوچھے کہاں لے جاؤ گے، جہاں جہاں ہریالی اور جہاں پانی کا نظر دیکھنا ہوتا تھا تو حضرت ابراہیم پوچھتے تھے جبریل یہاں ٹھہرا دو، نہ یہاں کا حکم نہیں، پھر چلو، چلتے چلتے ملک شام سے کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچے، صفا اور مروہ کے درمیان میں رکھ دیے، یہیں رہیے۔ حضرت حاجرہ، حکم ہوا ابراہیم کو علیہ السلام کو خبردار رکھ کر کے بیوی اور بچے کی طرف موڑ کر کے نہیں دیکھنا اور نہ کوئی بات کرنا۔ کیا نبی تھے، پیغمبر تھے، جو ہی رکھے سواری سے اتارے اور فوراً نکلے تیزی سے۔ حضرت حاجرہ پکڑ لی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کیا آپ کے ساتھ؟ یہ بچہ کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اس لک و دک صحرا میں جہاں ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ کھانا نہ پانی کچھ بھی ہے، آپ کیا ہم پر ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ بتا کر کے جائیے۔ حکم ہے کہ بولنا بھی نہیں، اللہ اکبر، بولنا بھی نہیں۔ آج تم گھر سے نکلتے 3-4 مرتبہ ہم اجازت لے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تراویح پڑھنا ہے جی 8 میں آ جائیے گا، ہے یہ حال ہے عبادت کی ہماری۔ مڑ گئے، نہیں بول پا رہے۔ حضرت حاجرہ نیک خاتون تھی، سمجھ گئی یہ اللہ کا پیغمبر خلیل ہے، کچھ ہے اوپر سے راز، خود بول پڑی، کیا اللہ کا حکم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان سے نہیں بولے اللہ کا حکم ہے، بلکہ اشارہ کر دیے، ہاں حضرت حاجرہ دامن چھوڑ دی، جاؤ، جس پروردگار کا حکم ہے چھوڑنے کا وہی مجھے اور میرے بیٹے کو بچائے گا، چلے جائیے، آپ فکر مت کیجیے۔ لیکن جب وہ جا کر کے مروہ سے مڑے اور مڑنے کے بعد چھپ کر کے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے گا۔ ایک وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دیکھیں کہ یہاں بت پرستی کا ماحول ہے، کہا کہ میرے اور مجھے بھی میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے گا۔ 2 باتیں، پہلا یہ کہ امن والا شہر بنائیے گا اور میرے بچوں میں توحید پیدا کیجیے گا، شرک سے بچا لیجیے گا۔ پتہ چلا ایک آدمی بہت قیمتی شہر میں محل مقام میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بت پرستی نے بہتوں کو گمراہ کر دیا اور آپ سے توڑوا دیا ہے، اس لیے میرے بچے اور بیوی کی خاص خیال رکھیے گا۔ پتہ چلا کہ ایک والد کے لیے جہاں اپنی اولاد کے لیے کھلانا پلانا ضروری ہے، وہیں اس کے ایمان کی بقا اور حفاظت اور توحید والا ایمان کے لیے اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اس میں 2 قسم کے میری اولاد ہوگی، ایک تو یہ ہوں گے کہ میرے ماننے والے ہوں گے، اور ایک ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لوگ مجھے نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر، فإنک غفور الرحیم، آپ بہت رحم کرنے والے۔ اس لیے آج بھی مکۃ المکرمہ اور حج کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے دونوں طبقوں کو فائدہ پہنچا رہا نہیں؟ غیروں کا ملک ہے لیکن ہوائی جہاز کا استعمال، چیزوں کا استعمال
چین سے چیز تیار ہوتی، چائنا تیار کرتا ہے، اور ساری چیزیں کہاں بکتی ہے؟ مکے میں بکتی ہے، مدینے میں بکتی ہے، سب فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دعا کی برکت ہے، اللہ کے نبی نے دعا کر دیا تھا اس وقت کہ میرے کچھ ایسی اولاد ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں رکھیں گے، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، سب کو کھلائیے۔ یہ اسلام کی ایک حسن اور خوبی ہے۔ آج جو لوگ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسجدوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ آ کر کے کھول کر کے قرآن سنے، سمجھے، یا علماء سے مشورہ کرے۔ وہ غیر طبقے کے لوگ جو مسجدوں کو آج الٹے سیدھے بے حرمتی کرتے پھر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، دیکھو آج سے کتنے سالوں پہلے ایک پیغمبر دعا کر کے جا رہے ہیں، ان نافرمانوں کو بھی آپ روزی دیجیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اب مقصد کی طرف آ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ ڈال کر کے جا رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ایک ہرا بھی پتا نہیں اگ سکتا ہے، ہرا گھاس بھی نہیں اگ سکتا ہے، ایسی جگہ پہ ڈال کر۔ لیکن بس ایک خوبی ہے یہاں پر، کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرا گھر بابرکت یہاں ہے۔ پتہ چلا جہاں مسجد ہوگی یہ شان ہے مسلمان کی، مسلمان کی شان مسجد، اسی لیے مسجد میں گنبد بنانے کا حکم دیا گیا، مسجد کا مینارے بنانے کا حکم دیا گیا، تاکہ دور سے لوگ دیکھ لیں کہ یہاں مینارہ ہے، یہ مسجد ہے، یہاں ایمان والے بستے ہیں، یہاں ایمان والے۔ اس لیے مسجد مسلمان کی شان ہے، اس کی پہچان ہے۔ کبھی ہنگامہ فساد ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ اسی نشانی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اسی سے زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ کس سے آباد کریں گے؟ بہترین قالین بچھا کر کے، قیمتی جھومر لگا کر کے۔ کس سے؟ ہم کو سجدوں سے آباد کرنا ہے، نماز سے آباد کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ہمیں یہاں کے پڑھنا ہے، اس سے آباد کیجئے۔ تو مسجد ایک ایمان والوں کی علامت اور پہچان ہے۔ اللہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ باغ ہے، نہ کھیتیاں ہیں، نہ یہاں کوئی تجارت کی منڈیاں ہیں مکے میں، نہ یہاں اور اس کا کوئی اسباب نظر آ رہا ہے، بس ہے تو تیرا گھر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب تک اس روئے زمین پر کعبہ رہے گا تب تک یہ دنیا بھی آباد رہے گی۔ جس دن دنیا کو اللہ ختم کرے گا، کعبہ کو اٹھا لے گا، 2 چیز کو اٹھا لے گا اللہ، قرآن کو اور کعبہ کو۔ لوگ طواف کرتے کرتے دیکھیں گے، ارے کعبہ کہاں اڑ کے جا رہا ہے، دیکھیں گے چلا جائے گا۔ قرآن آ کر کے گھر میں کھول کے دیکھیں گے، ورق ہے سفید، لیکن اس پہ قرآن کی آیات موجود نہیں ہے۔ یہ قیامت کی آخری علامت۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، میں نے چھوڑ دیا اسی جگہ پہ، تیرا گھر ہے، اس کی برکتیں سے ہماری اولاد میں برکتیں دینا۔ کیا کرنا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ یہاں صرف تیرا گھر ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے، صرف ہاجرہ ہے اور ابھی چھوٹا سا اسماعیل ہے۔ اسی لیے علماء مفسرین لکھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا کوئی حق اور حقوق نہیں ہے، اس کا کوئی مردوں کی نظر میں درجہ نہیں ہے، اے میری ماں بہنوں، اے میرے بچے بچیوں، دیکھو اللہ نے کتنا بڑا اونچا مقام تیرا بنا دیا۔ ہاجرہ تو دوڑی تھی صرف پانی کے لیے، کس کے لیے؟ آج پوری دنیا کے بادشاہوں کو بھی اللہ اسی نقشے پر دوڑا دیتا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں حج کر کے آ گیا، اگر کہے کہ میں نے صفا مروہ کی صحیح نہیں کیا، تو پھر حج ہوگا؟ نہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ایک عورت کا مقام، ایک عورت کی عزت، اللہ کے ہاں اس کی قدر۔ چند دوڑنے پر، چند قدموں پر آج اللہ پوری دنیا کو دوڑا رہا ہے۔ تم کو آنا ہے تو ہاجرہ کے نقش قدم پر چلو، دوڑو، تبھی تیرے میں حج کو قبول کروں گا۔ یہ ہے عورت کے مقام، اس کی شان۔ وہ اخلاص پیدا کریں ہماری ماں بہنیں، قسم خدا کی تیری عزت بہت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو دنیا کے بہت سارے نقشے کو ماں بہنوں نے بدل دیا ہے۔ دعا تو کریں، وہ دعا چھوڑ دیے، دعا چھوڑ دیے۔ 2 منٹ میں ایک بات بتاتا ہوں، دعا عورتوں کی کتنے اثر ہے۔ آج دنیا میں 2 کتابیں، قرآن شریف اور اس کے بعد بخاری شریف، یہ نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں قرآن سب سے سچا حق کتاب، اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔
جس کو بخاری شریف میں سب جمع کیے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ. ان کی والدہ تھی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، دعا کی اللہ ایک بیٹا دے دے، اور بیٹا تو دے دے گا میرے اللہ، میں تیرے ہی دین میں لگا دوں گی. اللہ دیا بھی تو نہ بھی نہ دیا. کیا دیا؟ ہمارا پتہ اتنا مانگا، اللہ ہمیں کو اندھا دے دیا ہے، نہ بھی نہ دے دیا. کہا کہ رب تیرا شکر ہے، تو نے تو دیا بیٹا. پھر دعا کا سلسلہ شروع کی. کیا کہ کہا کہ جو پروردگار بیٹا دیا ہے نہ دیا ہے وہی اس میں روشنی بھی دے سکتا ہے، اس لیے ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. کہاں بھٹکیں گے؟ ہم وہیں سجدہ کریں گے. لہذا روزانہ اپنے بیٹے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو مصلی کے قریب سلاتی تھی. کہاں؟ وہاں سلاتی تھی، اور رات تہجد پڑھا کرتی تھی. پڑھ پڑھ کہتے تھے اللہ تو آنکھ میں روشنی تو ہی دیتا ہے، تو ہی لیتا ہے، میرے بیٹے کو روشنی دے دے اللہ. یہ دعا روز کرتی تھی، روز کرتی تھی. روتے روتے دعا کرتے کرتے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ سو گئی مصلی پر. آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اسی مصلی پر. اللہ کے رسول نے فرمایا کدھر ہے تیرا بیٹا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہاں ہے. کہا اچھا. کپڑا ہٹائے، نبی نے ان کے آنکھ پر اپنے دستے مبارک پھیر دیے اور یوں فرمایا دیکھو تیرے بیٹے کی آنکھ میں اللہ نے روشنی دے دی ہے. یہ ہے ایک عورت کی کمال. وہی امام بخاری بنے جو آج جس کی بات اور حدیث پر ہم سب عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتی پوری دنیا کہتی ہے سب سے صحیح جو بخاری اور حدیث کی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. تو ماں عورت میں ایک طاقت ہے. دعا اسی کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم دعا کیے اے اللہ گھر ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیا کیجئے؟ یہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے لوگوں کو، یعنی کعبہ آباد کر دیجئے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دل سے ادھر محبت کھینچ کر کے آنے والا دل بنا دیجئے. لہٰذا دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اس کا دل ایسا ہے کہ جتنا کعبہ کو دیکھے کبھی سیراب نہیں ہوتا ہے. اور جس نے کعبہ سے بیزار ہوا اور جس نے نبی کے گنبد خضرا سے بیزار ہوا، سمجھ لیجئے دونوں سے تیرا رشتہ کچا ہے. اس لیے کبھی بیزاری نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی ہے دل لوگوں کے کھینچ کر کے ادھر آئے اور یہاں آ کر کے لوگ نماز پڑھے. اے اللہ جب آ جائیں گے تو یہاں تو کھیتی باڑی ہے نہیں، تو کیا دعا کی ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے اللہ یہاں پھل دیجئے گا، فروٹ دیجئے گا. کیا دیجئے گا؟ پھل فروٹ دیجئے گا یہاں تاکہ لوگ شکر ادا کریں. کھیتی نہیں دیجئے گا. جانتے تھے یہ مقدس مقام ہے، اگر یہ کھیتی باڑی کرنے لگیں گے تو اس کے احترام اور اس کا آباد کرنا کون کرے گا؟ اسی لیے اللہ تو ایسا انتظام کر دے پھل کہیں پیدا ہو اور وہ سب یہاں آ جائے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے پھل فروٹ ہر موسم کا کہاں ملتا ہے؟ مکہ اور مدینے میں ملتا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت کتنے سال لگے تھے اس دعا میں؟ 40 سال لگے. کتنے؟ 40 سال کے بعد یہ اثرات شروع ہوئے. 40 سال کے بعد یہ دعا کا اظہار اور ظاہر ہونے لگے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں صبح مانگا شام مل جائے، نہیں ملا تو اللہ ہی نہیں ہے. انتظار کیجئے، صبر کیجئے. اللہ اس وقت فروٹ بھیجا، اللہ اب بھیج رہا ہے جب آبادی بڑھ گئی، جب وہاں آباد ہو گئے لوگ، تب اللہ نے وہاں کا پورا نظام کو بنایا ہے. اس لیے حدیث میں ہے ساری دنیا سے ایمان ختم ہوگا لیکن مکہ اور مدینے سے ایمان ختم نہیں ہوگا. جتنا دشمن اسلام تدبیریں کر لے اللہ اس دونوں گھر کا محافظ ہے. آخری آیت ربنا انک تعلم. میرے دل پر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کیا گزر رہا ہے وہ تو ہی جانتا ہے میرے اللہ. کتنا گزر رہا ہے. اسماعیل سے محبت، بیوی ہاجرہ سے محبت، اس کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. 80 سال کی عمر میں آپ سے ایک بیٹا مانگا، اس کو آپ نے چھڑوا دیا. ما نخفی وما نعلن. وہ دل کے اندر کی کیفیت تو ہی جانتا ہے، ظاہر اور باطن. وما یخفی علی اللہ، اور آپ سے کوئی چیز زمین آسمان کی چھپی ہوئی نہیں ہے. بس الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں جس نے تو بڑھاپے کی حالت میں مجھے 2 بیٹا دیا، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. نبی پاک علیہ السلام کو بیٹے نہیں. ہندوستان مسلمانوں کا 50-50 ہے.
کچھ تو لوگ ہیں کہ کسی اور پر دینے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ نبی کو دیکھ کر کہنے لگی مدینے کے ایک بچے کو گود میں اٹھا کر کے، کاش کہ میرے گود میں بھی ایک بیٹا ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کا مالک میں نہیں، اس کا مالک وہ ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر کے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں یہ بیٹا دے دے گا، وہ دے دے گا، یہ دے دے گا، نبی نے عقیدے کو صاف کر دیا، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اگر ہوتا تو تیرے گود میں ضرور ہوتا۔ یہاں یقین بنا لو میری ماں بہنوں، جو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر ہم لوگ منہ مارتے رہتے ہیں، یقین اللہ پر کیجئے۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ میری دعا کو سن لیجئے۔ کب کر رہے ہیں؟ ابھی چھپ کر کے کر رہے ہیں دعا۔ ہاجرہ اور اسماعیل بیوی بچے چھوڑے اور صفا مروہ سے ذرا چھپ کر کے یہ دعا کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر کے کر رہے ہیں۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، مجھے بھی میری اولاد کو بنا دیجیے گا۔ ایک پیغمبر دعا کر رہا جو اس کا بھٹکنا ناممکن ہے، گمراہی ناممکن ہے۔ ہم لوگوں کو تو قدم قدم پر ہم بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی خلوص کی دعا نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا دعا کی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب آپ ہی دعا کو قبول کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اچھا ہم کو بھی معاف کیجیے گا تو میرے والدین کو بھی معاف کر دیجیے گا۔ کیوں؟ والدین کے حق میں دعا بچوں اور اولاد کی ترقی کی علامت ہے، روزی کی ترقی کی علامت، عزت کی علامت۔ والمؤمنین، اور تمام مومنین کو بھی آپ مغفرت فرما دیجئے۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن آپ حساب سب سے لیں گے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں پوری ہماری زندگی کا خلاصہ آ گیا۔ پتہ چلا یوم یقوم الحساب سے پتہ چلا اسی دنیا میں نہیں رہنا ہے، اور جو نعمتیں اللہ دے گا، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ گھر، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، سب ایک دن اللہ کیا کرے گا؟ یوم یقوم الحساب، حساب لے گا۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، دعا میں ادب ہونی چاہیے، دعا میں یقین ہونی چاہیے، دعا میں اللہ دے دے تو شکر ادا کر لے، نہیں تو اس پر صبر کر کے یقین کرنا، برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ پھر اس دعا سے دو باتیں حضرت ابراہیم خاص رکھے، اور وہ خاص یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزوں پر توجہ دی، ایک کہ جگہ امن والا بنا دیجئے گا، اور کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے گا۔ آپ کا گھر بہت اچھا ہے لیکن اس میں امن نہیں ہے تو دل، پتہ چلا کہ امن سکون ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں افراتفری، ہمارے ملک میں جو افراتفری بدامنی کی جو کیفیت ہے، دعا کرو یہ پڑھ پڑھ کر کے اللہ ہمارے ملک میں بھی ہماری جگہ پر امن بنا دیجیے۔ دوسری بات، روزی کفایت کی مل جائے تو سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا وہ آدمی میری امت کا بڑا خوش نصیب ہے جس کو رہنے کا ایک اللہ دنیا میں جائز ٹھکانہ دے دے، جس کو اللہ ایک نیک بیوی اور بیوی کو ایک نیک شوہر دے دے، خوش نصیب۔ جس کو اللہ گھر کے قریب روزی عطا فرما دے وہ بندہ بڑا خوش نصیب، اور جس کو اللہ حالات کے اعتبار سے سواری کا انتظام کر دے وہ بندہ کو پوری دنیا مل گئی، اب ادھر ادھر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ مانگو اللہ سے، اس یقین کے ساتھ مانگی کہ وہی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، نہ بادشاہ، نہ کوئی بڑا سے بڑا حاکم، کوئی نہیں، دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ یہ ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک غریب آدمی کو ضرورت پڑی تو بھاگے بھاگے گیا ان کے پاس میں، لوگوں نے روک دیا، رک جا، ابھی بادشاہ خاص عمل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بات کرے گا، آدھے گھنٹے رکو، روک دیے، آدھا ایک گھنٹہ ہو گیا۔ کہا کیا کر رہا ہے بادشاہ؟ ابھی تک ملاقات میں بہت ضرورت مند آیا ہو۔ تو ان لوگوں نے ذرا پردہ ہٹا کر کے دکھا دیا، وہ دیکھو بادشاہ ہے بیٹھا ہوا اور ایسے کیا ہوا، کیا کیا ہے؟ اے اللہ دو 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 دو۔ تو دیہاتی پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو جو اس کا اللہ وہی تو میرا اللہ ہے، پھر میں اس سے کیا مانگوں گا؟ چل۔ کل کا ایک دیہاتی کا بھی اللہ پر اتنا یقین تھا، ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ اس لیے خود دعا کرو، رات میں گڑ گڑاؤ، ماں بہنیں اٹھ جاؤ،
بچہ بیمار رو کر کے دعا کیجئے، شوہر تجارت میں پریشان رو کر کے دعا کیجئے، آنچل کو تر بتر کر دیجئے، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیے، گناہوں سے بخشش منگوائیے اللہ سے۔ وہی دینے والا سب کا رب وہی ہے، امیر کا بھی، غریب کا بھی، مولوی کا بھی، شیخ الحدیث پیر کا بھی، سب کا رب وہی ہے۔ اسی لیے خود پہلے دعا کرو، اس کے بعد کسی سے دعا کی درخواست کرو۔ اللہ ہم سب کو پورے رمضان مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہم سب محتاج ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کی حاجت اور ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ اللہ تو دینے کے لائق ہے، ہم سب لینے کے لائق ہے، تو غنی ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ میرے مولا ہم سب گنہگار بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ تیرا پاکیزہ گھر، قرآن کی یہ بابرکت مجلس، تیرے نیک بندے بندیاں سب ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی ضرورت حاجتوں کو غیب سے پوری فرما، دنیا کی بھی ضرورتیں آپ ہی پوری فرما دیجئے اور آخرت بھی سنوار دیجئے میرے مولا۔ آج رمضان کا وہ عشرہ بھی گزر گیا ہے، رحمت والا چلا گیا، کچھ لے نہیں سکے، خالی خالی ہیں، دل میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے میرے اللہ۔ جیسا دل کل تھا ایسا ہی دل آج بھی ہے، جو چال کل تھے آج بھی ویسا ہی ہے۔ اے اللہ اب کیا ہوگا؟ اے اللہ مغفرت کا وقت آیا ہے، معاف کر دیجیے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، جوانوں کو بھی، ماں بہنوں کو بھی، ہر ایک گنہگار گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کے اعمال کو قبول فرما لیجیے، سب کے روزے نمازوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تو سب پر رحم فرمائیے، مغفرت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں رک کر کے عبادت کر کے اس مجلس میں بیٹھے، سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی حاجت پوری فرمائیے۔ رمضان المبارک اور عید کی خوشیوں میں سب کی مدد فرما دیجیے۔ دشمنوں کی چال، اس کی مکر فریب سے اللہ پورے مسلمانوں کو بچا لیجیے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان اس وقت پریشان ہیں اور دشمن اسلام پریشان کر رہے ہیں، وہ تدبیریں اور چال چل رہے ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ کمزور نہیں، ہم لوگ موجود نہیں، آپ تو موجود ہیں۔ اے اللہ رمضان کو خوش اور امن کے ساتھ گزارنے کی پوری امت کی توفیق اور عمل فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔